زندگی جب رلائے تو سمجھ جانا گناہ معاف ہو گئے۔ زندگی جب ہنسائے تو سمجھ جانا دعا قبول ہو گئی۔ اللہ خود پر کوئی احسان نہیں رکھتا۔ اگر آپ نے اس کے لیے کوئی چیز چھوڑی ہے تو وہ آپ کو اس سے بہتر نواز دے گا۔ جب تمہیں گناہ کے بعد ندامت ہو تو سمجھ لو کہ اللہ نہیں چاہتا کہ تم اس راہ پر جاؤ۔ اللہ کے آگے جھکو، اللہ تمہیں کسی کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔ زندگی تب خوبصورت لگتی ہے جب کسی کے چہرے پر مسکراہٹ ہو اور اس مسکراہٹ کی وجہ آپ ہوں۔ جب درد بڑھنے لگے اور کچھ بھی سمجھ نہ آئے تو اپنے رب کی طرف چلے جاؤ، کیونکہ دلوں کو سکون اس کی یاد میں ہے۔ جب عبادت سکون دینے لگے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تم سے راضی ہے۔ کائنات میں کوئی کسی کا اتنی شدت سے انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ جب کوئی دل دکھائے تو چپ رہنا بہتر ہوتا ہے، کیونکہ جنہیں ہم جواب نہیں دیتے انہیں پھر وقت جواب دیتا ہے۔ دنیا میں سب سے تیز رفتار چیز دعا ہے، جو دل سے زبان تک پہنچنے سے پہلے اللہ تک پہنچ جاتی ہے۔ انسان کے چہرے کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے، تو یہی صاف نہ رہے تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں۔ مقدر اتنی بار بدلتا ہے جتنی بار بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ جو لوگ دوسروں کی خوشی میں خوش رہتے ہیں پھر ان کی خوشی میں کوئی کمی نہیں آتی۔ جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہو وہاں سکون، محبت اور برکت نظر آتی ہے۔ اگر تم غلطیاں نہیں کرو گے تمہیں کیسے پتہ چلے گا کہ تمہارے گرنے کا انتظار کون کون کر رہا ہے؟ وقت اچھا ہو یا برا، اللہ کبھی بھی کسی کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک ہے، اور جہالت کا سب سے بہترین جواب خاموشی ہے۔ اللہ کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ اللہ نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ کردار ایک ایسا ہیرا ہے جو ہر پتھر کو کاٹ سکتا ہے۔ تم اس دنیا میں رہتے نہیں بلکہ تم اس دنیا سے گزر رہے ہو۔ بڑا بننا ہے تو پہلے چھوٹا بنو، کیونکہ بڑی بڑی عمارتوں کی بنیاد چھوٹی چھوٹی اینٹوں سے ہی ہوتی ہے۔ جو پڑھ نہیں سکتا اور جو پڑھتا نہیں ہے دونوں یکساں طور پر جاہل ہیں۔ جب خاموشی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جائے تو یہ الفاظ سے بھی زیادہ زخم دیتی ہے۔ لوگ کتابوں کی طرح ہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی کہانی ہے۔ اگر آپ کا اپنا گھر سکون کا باعث نہیں تو سمجھ لینا توبہ کا وقت آ گیا ہے۔ لوگوں کو پڑھنا چھوڑ دو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ کون اپنے اندر کیسی جنگ لڑ رہا ہے۔ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ جو لوگ درد کو سمجھتے ہیں وہ کبھی بھی درد کی وجہ نہیں بنتے۔ اللہ ظالم کو چند روز دنیا میں مہلت دیتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا۔ انسان پریشانیوں کی گنتی کرنے کا ماہر ہے، لیکن نعمتوں کا شمار کرنا بھول جاتا ہے۔ تاریخ ہزاروں سالوں میں بس اتنی سی بدلی ہے۔ تب دور تھا پتھر کا، اب لوگ ہیں پتھر کے۔ آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی میرے اللہ نے کیا ہے۔ بس دعا میں یقین سے مانگتے رہو۔ جن باتوں پر جھگڑا کر کے لوگ منو مٹی تلے سو جاتے ہیں، یہ باتوں پر ہلکی سی مٹی ڈال کر دنیا میں سکون کی زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، صرف خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ ہی سنتا ہے۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے، نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جس کی انا اس کے قد سے اونچی ہو جائے وہ شخص رشتے نبھا نہیں سکتا۔
جو بندہ اللہ کو پسند ہوتا ہے اس کا عمر کے آخری دنوں میں یہ حال ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا، یوں ہی عمر ضائع کر دی۔ عقل مند اور بے وقوفوں میں کچھ نہ کچھ عیب ضرور ہوتا ہے۔ عقل مند اپنے عیب خود دیکھ لیتا ہے اور بے وقوفوں کے عیب دنیا دیکھتی ہے۔ انسان کی آدھی خوبصورتی اس کی زبان اور آدھی خوبصورتی اس کی خاموشی میں ہے۔ کچھ لوگ اپنی آدھی زندگی پڑھنے میں گزار دیتے ہیں اور سیکھتے کیا ہیں؟ لوگوں کو نیچا دکھانا۔ جب کسی کمزرف پر احسان کرو تو اس کے شر سے بچو۔ انسان گناہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں نہیں جاتا، بلکہ گناہ پر مطمئن رہنے اور توبہ نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے۔ انسان کی تربیت کا فرق ہوتا ہے، ورنہ جو سن سکتا ہے وہ سنا بھی سکتا ہے۔ دنیا مکافات عمل ہے، صبر ضائع نہیں جاتا۔ کس کس کو راضی کرتے رہو گے؟ بس ایک رب کو راضی کر لو، سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ جب اللہ کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو اسے آزمائشوں میں مبتلا کر دیتا ہے اور اسے اپنے عیبوں کا پتہ چلنے لگتا ہے۔ دوستو، مزید ایسی انفارمیٹیو اور اسلامک معلومات کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اینڈ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔